ابابیل کو اتار کر کعبے کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے فرشتوں کو ننگی تلوار دے کر بدر میں بھیجنے والے اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے والے اللہ، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے بچانے والے اللہ، اور مکے کے کافروں سے محمد الرسول اللہ کو بچانے والے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والے اللہ، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، تجھ سے درخواست ہے کہ مظلوم فلسطینوں کو بھی تو ان ظالم اسرائیل یہودیوں کے چنگل سے بچا لے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عداهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ حالات میں فلسطین اور مسلمانوں کے ملک بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کے لیے غزہ پر اور مسلمانوں کی بستی فلسطین پر جس طرح کے حملے اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان کی حقیقت اور اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، یہاں سے اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ لے گئے معراج کی رات مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک. وہ بیت المقدس الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں. اللہ رب العزت نے اس زمین کو برکتوں والی زمین شمار کیا ہے. اس آیت سے فلسطین کی، ملک شام کی، بیت المقدس کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جہاں سارے انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث فرمایا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی معراج کی رات وہاں لے جا کر پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کروایا. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. لا یضرہم من عاداہم، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا ان کی دشمنی اس جماعت کو اور اس طائفہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. جو جماعت حق پر غالب رہے گی وہ جماعت کو کوئی دشمنی بھی کر لے، کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے، پھر بھی ان کا نقصان نہیں ہوگا. آگے روایات میں ہے قیل این ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ جماعت کہاں کی ہے، کہاں رہتی ہے، کون سی جماعت ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قال فی بیت المقدس واکنا فی بیت المقدس، بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے اطراف میں رہنے والی وہ جماعت ہے۔ تو اس جماعت کی تعریف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے کے قریب ہو جائے اور دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے، اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے، بس وہ ایک دن بھی اگر باقی رہے گا، یطول اللہ ذالک الیوم، اللہ اس ایک دن کو لمبا کر دیں گے، بڑا کر دیں گے، حتی یقاتل آخر ہذہ الامت الدجال، یہاں تک کہ اس ایک دن میں ہی اس امت کا جو آخری طبقہ رہے گا وہ دجال سے جنگ کرے گا، اسے لڑائی کرے گا۔ قیل این ہم یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ دجال سے مقابلہ کرنے والا طبقہ اور وہ جماعت کہاں کی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم شرقیۃ نہر الاردن وہم غربیہ، تم اردن کے مشرقی حصے میں رہتے ہو اور وہ مغربی حصے میں رہتے ہیں، یعنی بیت المقدس اور ملک شام کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جو جماعت دجال کو قتل کرے گی وہ جماعت بیت المقدس اور مسجد اقصی والی جماعت ہوگی۔ اور پھر فرمایا حتی یختبی الیہود من وراء الشجر والحجر، یہاں تک کہ یہودی اپنے جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے اور پہاڑوں اور پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے چھپنا شروع کر دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو پھر فیقول الشجر والحجر، پتھر اور وہ درخت کہیں گے یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان بھائی، اے عبداللہ، اللہ کے بندے، ھذا یہودی ورائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تعال فاقتلہ، آؤ اسے قتل کرو۔ یہ حدیث محدثین نے صحیح درجے کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں کہ یہودی اس وقت یعنی اسرائیل، گریٹر اسرائیل جو اس وقت حماس پر ہو، غزہ پر ہو، فلسطین پر ہو، مظلوم، کمزور، نہتے، خالی ہاتھ مسلمانوں پر جو بھی بمباری کر رہا ہو، میزائل ڈھانپ رہا ہو، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ یہ سارے یہودی ڈرپوک اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے۔ جیسے شروع میں حماس کا جب حملہ ہوا تو اپنی جان بچانے کے وہ مناظر، میدانوں میں بھاگتے ہوئے جان بچانے کے لیے سارے ایئرپورٹ بھرے ہوئے، ملک چھوڑ کر جانے کے لیے، آپ سمجھ لیجئے یہ فلسطین میں مسلمان کمزور ہیں، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ہزاروں مظالم ان پر ہو چکے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی موت کی خبر انہیں سنائی دیتی ہے، اپنوں کو دفن کرنا، روزانہ جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ روزانہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے موت پر ہمیں رونا آتا ہے انہیں شہادت پر خوشی ہوتی ہے، اپنوں کے جانے کا غم کرنا، رونا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، شہادت کا درجہ بڑا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کو اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کا لقب دیا، اتنا بڑا مقام ملا، لیکن رونا تو بہر صورت آتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی اپنے چچا کی شہادت پر روئے ہیں، غم کیے ہیں، آنسوں بہائے ہیں، اور اتنا رونا اور اتنا غم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو چچا کی لاش دیکھ کر، آپ نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں میرے چچا کی شہادت کے بدلے میں 2 آدمیوں کو قتل کروں گا، حالانکہ ایک آدمی کے بدلے ایک ہی کو قتل کیا جاتا ہے، 2 کو قتل کروں گا، ایسی قسم کھا لی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر منع فرمایا کہ اس قسم کی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کیا، لیکن اس سے اندازہ تو ہوا کہ آدمی غصے میں آتا ہے، آدمی جذبے میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، روتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے چچا کی شہادت پر غم کیے ہیں، صحابہ کی شہادت پر غم کیے ہیں۔ تو ایسے ہی فلسطینی مسلمانوں کا اپنے مجاہدین اور اپنے مسلمانوں کی شہادت کو دیکھ کر خواتین کی رونے کی ویڈیوز، بچوں کے رونے کی ویڈیوز اور مردوں کے رونے کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں، وہ ان کی بزدلی نہیں ہے، وہ ان کی فطری بات ہے۔
وہ ان کی فطری بات ہے. ہر آدمی چاہے وہ اپنی موت مرے چاہے شہادت کی موت مرے، شہادت ہو یا اپنی موت ہو، رونا انسان کو بہر صورت آتا ہے. اسے کوئی بزدلی نہ سمجھے. ہاں بزدلی وہ ہے کہ حماس کے 2-4 میزائل پر ملک خالی کرنے کے لیے جو ایئرپورٹ بھرے گئے، اپنے گاؤں اپنا گھر سامان لے کے جو یہودی بھاگ رہے تھے، یہ بزدلی ہے. اتنے سالوں سے فلسطین پر جو بمباری ہوتی آ رہی ہے، کیا کسی فلسطینی کے بارے میں سنا بولا سوچا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، فلسطین چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن ایک حملے سے ہی اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے والے یہودی پبلک اور یہودی عوام، بلکہ یہودی فوجی، وہ بھی منت مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو، میں اس ظالم اسرائیلی سلطنت کے تحت میں رہنا نہیں چاہتا، میں دنیا کے ایسے کونے میں اپنی فیملی کو لے کے جاؤں گا کہ کبھی دوبارہ واپس فلسطین نہیں آؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی فوجی یہودی کہہ رہا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے، جہاں معصوم چھوٹے بچے، اسرائیلی فوجی جو ہتھیار سے لیس ہے، اس کے سامنے پتھر اٹھائے کھڑے رہتے ہیں اور ہمت سے کھڑے رہتے ہیں، وہ جوامردی ہے اور یہ بزدلی ہے جو ایک ہی بمباری پہ بھاگنا شروع کرتے ہیں. اس سے خود معلوم ہوا کہ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے. اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ منظر دیکھنا پڑے گا، وہ دن آئے گا کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے در در بھاگیں گے، درختوں کا سہارا، پہاڑوں کا سہارا، چٹانوں کا سہارا لیں گے تاکہ ہماری جان بچ جائے. اور ساری دنیا ان سے اتنی نفرت کرے گی حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی ان سے نفرت کریں گے. اور درخت و پتھر جس کے وہ پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے چھپے ہیں، وہ درخت آواز دے گا، وہ پتھر آواز دے گا اور کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان بھائی، ہادہ یہودی من ورائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، تعال فقتلہ، آؤ اسے قتل کرو. ان کا ظلم اتنا بڑا ہوا ہوگا کہ دنیا کا ہر ذرہ ان سے نفرت کرے گا. اور اس وقت فلسطین جن حالات میں گھرا ہوا ہے، اس فلسطین کی تاریخ کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے. فلسطین سے ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان سے ہے کہ پاکستان کا نام لینے کے لیے ڈرتے ہوں، وہاں کی کوئی خبر سننے کے لیے ڈرتے ہوں، وہاں کی کوئی بات کرنے کے لیے ڈرتے ہوں، اور یہاں کی ایمبیسیز اور یہاں کی جو حکومتی اور سرکاری عہدے ہیں وہ جاسوسی میں لگے رہتے ہیں کہ کون کس ملک سے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے. بیت المقدس سے ہمارا تعلق، فلسطین سے ہمارا تعلق ایمانی تعلق بھی ہے، جذباتی تعلق بھی ہے، انسانی تعلق بھی ہے. وہ مظلوم بھائی ہیں جو وہاں پر ایمانی ثابت قدمی کے ساتھ جی رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بیت المقدس جا سکتا ہے تو بیت المقدس جانے کی کوشش کرے. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں نہیں جا سکتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر نہیں جا سکتے ہو تو کم از کم یہاں سے تھوڑا سا تیل بیت المقدس بھیج دو تاکہ وہاں کی مسجد کے چراغوں میں جلنے کے کام آ سکے. یعنی کسی نہ کسی درجے میں اپنا تعلق بیت المقدس سے جوڑے رکھو. اتنی تاکید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، بیت المقدس اور ملک شام وہ زمین ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور ملک شام میں بھیجا ہے. بیت المقدس وہ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر، نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کیا، ناکام ہو گیا، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر ہجرت کر کے چلے تو جس شہر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیا وہ شہر فلسطین تھا. ابھی وہاں پر بیت المقدس وغیرہ کچھ نہیں بنا تھا، وہ تو بعد میں بنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو اس شہر کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں. فلسطین وہ شہر ہے جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی کو اللہ رب العزت نے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور جس قوم پر لوطی عمل
یعنی مرد آپس میں سیکس کرنے کی جو بیماری جس قوم کے اندر تھی، اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے بچا لیا۔ تو وہی شہر فلسطین کا ایریا ہے جہاں پر اس قوم کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا تھا۔ اور فلسطین وہ شہر ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت اور حکومت بنانے کے لیے جس ایریے کا انتخاب کیا اور جس جگہ پر محراب بنا کر، کمرہ بنا کر حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے اور حکومت اور سلطنت کرتے رہے، وہ ایریا فلسطین کا ایریا ہے۔ اور فلسطین وہ شہر ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا کیپٹل سٹی اور اپنا سپر پاور شہر بنا کر، جہاں سے پوری دنیا کے انسانوں پر، جانوروں پر، جناتوں پر حکومت کرتے رہے، اور اپنے رہنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ فلسطین شہر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر کہلاتا ہے۔ فلسطین وہ شہر ہے جہاں قرآن مجید میں ہم نے وہ واقعہ سنا سورہ نمل میں، ایک چھوٹی سی چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں دیکھ نہیں سکتا، روندے جاؤ گے۔ اور یہ چونٹیاں اس چونٹی کے کہنے پر جانے لگیں۔ یہ واقعہ بھی فلسطین کے ایریے میں پیش آیا۔ اور فلسطین وہ شہر ہے جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک محراب بنا کر، نبی اپنی عبادت گاہ بنا کر جہاں عبادت کرتے تھے، وہ فلسطین کا ایریا ہے۔ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر داخل ہوئے اور اس ارض مقدس میں اپنا مسکن بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو اپنایا تھا۔ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے اولاد دینا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر جہاں پھونک ماری اور جن درخت کے نیچے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈلیوری ہوئی، وہ ایریا فلسطین کا ایریا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہ مکار، چاپلوس، غلیظ، بزدل قسم کے یہی یہودی، یہی جیوس جو آج ظالم ظلم کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر کے گھر کی چار دیوار چاروں طرف سے گھیر لیا اور اندر داخل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی دینا چاہا، اور اللہ رب العزت نے زندہ جسم اور جان کے ساتھ آسمانوں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ وہی ایریا فلسطین کا ایریا ہے۔ اور فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلسطین اور ملک شام کون سا ایریا ہے؟ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کی مسجد کی ایک مینار پر سے آسمان سے اتر کر نازل ہوں گے اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، وہی فلسطین کا ایریا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر دجال ظاہر ہوگا اور فتنہ برپا کرے گا، مسلمانوں کو ایمان میں تزلزل پیدا کرے گا، تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے گا، مدینہ میں آنا چاہے گا، بیت المقدس میں آنا چاہے گا۔ یہ جگہ ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں آ سکتا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ایریے میں پہنچیں گے اور پہنچ کر جہاں دجال کو قتل کریں گے، اور وہ جگہ ہے باب اللد، اور وہی جگہ فلسطین کے ایریے میں آتی ہے۔ تو اور فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب ایک ایسی قوم نکلے گی جو جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوں گے، جو سمندر سامنے پڑے گا اتنا پانی پئیں گے کہ سمندر خشک ہو جائے گا، ایسا ہوگا کہ گویا اس میں پانی ہی نہیں تھا، اور پوری زمین فساد سے پھیل جائے گی، اور وہ یاجوج ماجوج کا جو قافلہ فتنہ برپا کرنے والا آئے گا وہ فلسطین کے ایریے سے آئے گا، فساد وہاں سے شروع ہوگا۔ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں پر ہم نے قرآن مجید میں پڑھا طالوت اور جالوت کا قصہ، جو طالوت اور جالوت کا قصہ ایک دوسرے بادشاہ کو قتل کرنے کا، حضرت داؤد علیہ السلام اس ظالم بادشاہ کو قتل کرتے ہیں،
یہ سارا حضرت داؤد علیہ السلام کی جنگ کا واقعہ اسی فلسطین میں واقع ہوا۔ فلسطین کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لیے اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر سفر کر کے مشقت برداشت کر کے جیسے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے، کعبے میں نماز پڑھیں، مسجد حرام میں نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، ایسے ہی تمہارے دل میں یہ جذبہ یہ تمنا ہونا چاہیے ہم یہاں سے جا کر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں۔ وہ ہماری مسجد ہے، جیسے مسجد نبوی ہماری ہے، کعبۃ اللہ ہمارا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ کرتے تھے اور ایسی سمت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ کعبے سے اوٹ میں بیت المقدس بھی پڑے، دونوں طرف قبلہ ہو۔ اور مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تقریباً 16 مہینوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا کی ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا ہے مدینہ تشریف لانے کے بعد۔ 16 مہینوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کے درمیان 2 رکعت نماز ہو چکی، اسی درمیان میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے کہ اب بیت المقدس سے رخ ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ نے ایک نماز میں 2 رکعت کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور بقیہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو پہلی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف تھی، دوسری 2 رکعت کعبے کی طرف تھی۔ اسی کو آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد القبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایسی مسجد جس میں ایک نماز میں 2 قبلے ادا کیے گئے، ایک قبلہ بیت المقدس تھا اور ایک قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا۔ اور فلسطین وہ ایریا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات کعبۃ اللہ سے ہی ڈائریکٹ آسمانوں پہ لے جانے کے بجائے وہاں سے فلسطین اللہ رب العزت لے گئے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کیا اور سارے نبی صف بنا کر کھڑے ہوئے۔ دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھی ایسی زمین نہیں، مسجد نبوی مدینہ بھی ایسی زمین نہیں جہاں سارے نبی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوں اور سارے نبی ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک نبی نبی الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیے ہوں۔ وہ ایسی فضیلت والی مقدس زمین اگر کوئی ہے تو فلسطین کی مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پر سارے نبی جمع ہوئے اور کوئی غیر نبی اس نماز میں شامل نہیں تھا۔ اذان دینے والا حضرت جبرائیل، اقامت دینے والے حضرت جبرائیل، باقی سارے مصلی نبی ہیں اور نماز پڑھانے والا بھی نبی ہے۔ زمین اور آسمان نے ایسی افضل نماز کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ نماز پڑھانے والا بھی نبی ہے اور نماز پڑھنے والے بھی نبی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے جا کر وہاں سے پھر معراج پر لے گئے، ڈائریکٹ مسجد حرام سے معراج پہ نہیں لے گئے۔ اس میں صاف بتانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے حرم مسجد حرام کے امام ہیں اور سارے لوگ اس امام کے مقتدی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام ہیں اور سارے مدینے کے لوگ اس امام کے مقتدی ہیں۔ اور ایسے ہی سن لو بیت المقدس کا امام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب بیت المقدس میں امامت کرتے وقت سارے نبیوں نے جب آپ کی اقتدا قبول کر لی ہے تو پھر ان سارے نبیوں کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ امام الانبیاء کی امامت کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو مقتدی اور تابع ہونا تسلیم کریں۔ تو کوئی یہودی یا کوئی عیسائی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بیت المقدس اصل میں ہمارا ہے۔ بیت المقدس اصل میں ہمارا ہے، بیت المقدس آپ کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رب علیہ السلام وہاں گئے اور وہاں نماز پڑھا کر یہ بتایا کہ بیت المقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جب وفات کا وقت آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ارتداد کا فتنہ شروع ہو گیا، لوگ اسلام سے روگردانی کرنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا مضبوط ایمان والے، ایمان پر جمے رہنے والی جو جماعت ہوگی وہ ملک شام اور فلسطین کی جماعت ہوگی، جو ایمان پر ثابت قدم رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں اتنے حالات ہونے کے باوجود بھی، فلسطین میں اتنی پریشانیاں ظالم بادشاہوں کی طرف سے، ظالم حکمرانوں کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل کا ساتھ دینے والے ظالم دہشت گرد ٹیررسٹ امریکہ کی طرف سے، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک کہلاتا ہے، اور جس کے بعد سب سے بڑا دہشت گرد ملک اسرائیل کہلاتا ہے، ہزاروں میزائل مظلوم نہتے خالی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے سن 1900 کا جو سن ہے، یعنی جہاں 1900 عیسوی شروع ہوتی ہے، یہ صدی 19ویں صدی یہ دنیا کی سب سے بڑی تاریخی صدی گزری ہے۔ 19ویں صدی وہ صدی ہے جہاں ہمارے اس ملک میں ایک بہت بڑی فرقہ پرست تنظیم بنی ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں، وہ فرقہ پرست تنظیم، مسلمانوں کی دشمن، اسلام کی دشمن، ملک کی دشمن، وہ تنظیم بھی سن 1900 میں بنی ہے۔ اور یہاں سے انگریز جو ملک خالی کر کے گیا، ملک آزاد ہوا، وہ بھی 1947 میں ہے۔ عثمانیہ سلطنت جو ختم ہوئی اور مسلمانوں کا اتحاد جو ٹوٹا ہے، وہ بھی 19ویں صدی میں ٹوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی خلافت جو چلی ہے وہ خلافت راشدہ، صحابہ کی خلافت، اس کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ۔ خلافت بنو عباسیہ کا آخری بادشاہ جب دنیا سے گیا، ہلاکو خان نے اسے ختم کیا، اس کے بعد مسلمانوں کی سلطنتیں بکھر گئی۔ پھر اللہ کے کرم سے ایک بار سلطنت عثمانیہ کے نام سے آج جو تقریباً 58 مسلم کنٹریز ہیں، وہ سارے 58 مسلم کنٹریز ایک خلافت میں شامل تھے جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا، اور اس کا پاور اتنا تھا کہ آج جس طرح امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا پاور ہے، وہاں کوئی بل پاس نہ ہو، کوئی قانون پاس نہ ہو تو اقوام متحدہ بھی اسے قبول کرنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے ملکوں کو ہلاک کرنے، عراق پر بمباری امریکہ کر دے گا، کوئی مائی کا لال پوچھنے والا نہیں ہے۔ افغانستان پہ حملہ کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چیچینیا پہ حملہ کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ملکوں کو دہشت گردی کے نام پر تباہ کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ابھی بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت بھی یہ جنگ ابھی تھمنے والی نہیں ہے۔ جب مظلوم ختم ہونے کے در پہ آئیں گے، پھر دہائی لے کے آئے گا، تھوک پالش کرنا چاہے گا، لیپا پوتی کرنا چاہے گا، پہلے لڑائے گا، بھڑکائے گا، اور پھر اس کے بعد انصاف کرنے کے لیے میدان میں آئے گا۔ خلافت عثمانیہ آج دنیا میں تقریباً 202 ملک پائے جاتے ہیں۔ ان 202 ملکوں کو سمجھیے، خلافت عثمانیہ تنہا وہ خلافت تھی جس میں 58 مسلم کنٹریز پائے جاتے تھے۔ مطلب کیا؟ اگر دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر 50-50 ملک آپس میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 50 ملک جہاں آپس میں تقسیم ہوں گے تو 50 نہیں 58 ملک پر مشتمل ایک کنٹری ایسی ہوگی جو تنہا مسلمانوں کی کنٹری ہے، باقی سارے دوسرے مذہبوں کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ 300 سال تک خلافت عثمانیہ کا ایسا پاور تھا، جیسے وہاں پر ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا جسے باب عالی کہا جاتا تھا۔ باب عالی کا پاور ایسا تھا جیسے وائٹ ہاؤس کا پاور ہے۔ جب تک باب عالی میں مسلمان حکمران کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو نافذ کر نہیں سکتی تھی۔ ایسا پاور مسلمانوں کو حاصل تھا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد آپ سمجھیے، خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد اسرائیل کے ایریے میں یہودی آنا شروع ہوئے، وہاں جمع ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے تک وہاں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس سے پہلے تک یہودیوں کا وہاں پر کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسے کہا جاتا ہے
مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں یہودی اس وقت بہت کم تعداد میں ہیں، یعنی پوری دنیا کی یہودیوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے گا تو وہ 1.5 کروڑ کے آس پاس ہوں گے، بس 1.5 کروڑ کے آس پاس۔ لیکن اثر و رسوخ کے لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، عالمی نظام میں مداخلت، معیشت، میڈیا، ان سب پر کنٹرول کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا پورا کنٹرول انہی 1.5 کروڑ کے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، انہی 1.5 کروڑ کے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ گریٹر اسرائیل جسے یہ نام دیتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہمارا ملک ہے، وہ ہمیں دیا جائے۔ کیسا گریٹر اسرائیل ان کا ملک ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر پر حکومت کیے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی کو یہودی کہتے ہیں۔ تو مصر میں یہودیوں کی حکومت تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو مصر ہمارا ہے۔ یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو اس لحاظ سے فلسطین ملک شام ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں 4,500 یہودی رہتے تھے۔ ان کی بدتمیزیوں اور شرارتوں اور مکاریوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہاں سے انہیں خیبر بھگایا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے مدینہ میں ہم آباد تھے، محمد الرسول اللہ نے ہمیں نکالا تو مدینہ ہمارا ہے۔ وہاں سے خیبر کو بھگایا، خیبر سے حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کیا، لات مار کے بھگایا، تو اب وہ یہودی کہتے ہیں خیبر سے عمر نے ہمیں نکالا تھا، وہ خیبر ہمارا ہے۔ عمان، اردن، ان کا نقشہ مصر، سوڈان، عراق، اردن، فلسطین اور آدھا سعودیہ، یہ پورا شام کی شکل میں آپ نقشے دنیا کے نقشے پر دیکھیں گے تو اس پورے نقشے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا اسرائیل ہے، یہ پورا ہمیں دیا جائے۔ یعنی آدھا سعودی دے دو، اردن دے دو، عراق دے دو، عمان دے دو، فلسطین دے دو، یہ سب دے دو، یہ سب ان کے باپ کی جاگیر ہے، کیونکہ یہاں سب یہ بستے تھے۔ اصل میں یہودی اللہ کے نبیوں کی نسل سے ہیں۔ جب تک یہ اپنے نبیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری پر تھے تو اللہ انہیں عزت دیا۔ چنانچہ کئی سالوں تک ملک شام پر یہودیوں کی سلطنت چلتی رہی۔ یہودیوں کی سلطنت کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی سلطنت رہی، وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی سلطنت رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی سلطنت رہی۔ تو جب تک یہودی طبقہ فرمانبردار رہا اس وقت تک یہودیوں کو اور انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت ان کے ماننے والوں کو اونچائی اور ترقی پر لے جاتے رہے۔ اور جب سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کی تہمت لگائے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زانیہ کہا، وہ سب سے پہلا جرم تھا جہاں سے تنزلی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جو ان کے جرائم اور کرائم تھے وہ تھا انبیاء کو قتل کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلان انہیں یہودیوں نے کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل شہید انہیں یہودیوں نے کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید انہیں یہودیوں نے کیا۔ ایک دن میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 500 نبیوں کو قتل کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ اب آپ سمجھیں، جو قوم نبیوں کو اور ایک دن میں 500 نبیوں کو قتل کر سکتی ہے، وہ قوم کو فلسطین کے معصوم بچے، اس قوم کو مظلوم عورتیں، اس قوم کو ہاسپٹل میں علاج کرانے والے پیشنٹ اور مریض، اس قوم کو خالی نہتے پیسفل زندگی گزارنے کی درخواست کرنے والے خالی ہاتھ مسلمان، یہ کوئی دکھائی نہیں دے گا جو قوم نبیوں کو قتل کر سکتی ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کیے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس قوم پر ایک بادشاہ مسلط کر دیا جس کا نام تھا بخت و نصر۔ وہ بادشاہ جب ان کے علاقے میں داخل ہوا، عراق اور اردن وغیرہ میں،
تو یہاں پر جتنے یہودی بستے تھے سارے یہودیوں کو اس بادشاہ نے قتل کیا، بیت المقدس کو آگ لگائی، تورات جلایا، ایک تورات بھی باقی نہیں رکھا، سارے کے ساری کتابیں تورات کے نسخے جلا دیے، بچے کچے یہودیوں کو لے جا کر عراق کی جیل میں قید میں ڈال دیا۔ ایسا بخت و نصر بادشاہ نے اس ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ اب بستی ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، لاشوں سے پڑی ہوئی ہے، زمین اور سارے مکانات زمین دوز ہو چکے ہیں۔ ایسی ہی حالت سے جب حضرت عزیر علیہ السلام اس تباہ شدہ بستی پر سے گزرے، اس تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ بستی جو اس طرح اجڑ چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں، اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس بستی کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، اور حضرت عزیر رضی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ تورات جو بخت و نصر نے جلا دی تھی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد تھی، ان کی یادداشت پھر تورات لکھی گئی، پھر وہ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ آباد ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر چند سال نہیں گزرے تھے، یہ یہودی پھر بدتمیزی پہ اتر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ نہیں لگے اور اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو پھر یہ یہودی عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کیے۔ جب عیسائیوں پہ ظلم ہوا تو عیسائیوں کی مدد کے لیے اس وقت کا ایک بادشاہ تیتس رومی نامی ایک بادشاہ آیا، اور اس نے یہودیوں کو ایسے قتل کیا، ایسے تہس نہس کیا کہ انہیں ٹھکانہ دینے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی، کوئی انہیں ٹھکانہ دینے تیار نہیں تھا۔ بھیس بدل کر، نام بدل کر، خاندان بدل کر عام دوسرے مذہب کے انسانوں کی طرح اپنی زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے 400-500 سال پہلے، 400-500 سال پہلے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تیتس رومی نامی عیسائی بادشاہ کا فلسطین پر حملہ، بیت المقدس پر حملہ، وہاں سے یہودیوں کو ختم کرنا، اس کے بعد سے فلسطین سے جب یہودی نکلے پھر 100 سال پہلے سن 1900 تک ایک یہودی بھی فلسطین کا رخ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، پورے 1800 سال تک۔ 1800 سال کی ہسٹری میں ایک یہودی بھی واپس فلسطین لوٹ کر آنے کی ہمت نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس درمیان میں فلسطین پر قبضہ ہوتا رہا، پھر قبضہ ہٹتا رہا، لیکن یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا۔ اس تیتس رومی نامی بادشاہ وہ عیسائی تھا، اس نے یہودیوں کو مار کر فلسطین پر قبضہ کیا تھا، اور اس کا قبضہ 400 نے 600 سال تک چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو قبضہ تھا، اسی بادشاہ کی عیسائی فوج کا قبضہ چلتے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب گئے اور اپنے ساتھ اپنے غلام کو ساتھ لے کر گئے، اور ایک اونٹ ہے، 2 سوار ہیں، ایک چلے گا ایک سوار ہوگا، باری باری سوار ہونا، باری باری چلنا۔ بیت المقدس جب قریب آیا تو سوار ہونے کی باری غلام کی ہے، چلنے کی باری امیر المومنین کی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا انصاف ہے، تیری باری میں تو سوار ہو کے چلے گا۔ اور وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پونی دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران داخل ہو رہا ہے تو اس کے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے 16 پیون کے ہیں، اور وہ پیدل اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کر نکیل پکڑ کے داخل ہو رہا ہے، اور وہ عیسائیوں سے بیت المقدس کی چابی لے لیے، اور وہاں بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوا، اور کئی سالوں تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر عیسائیوں نے حملہ کر کے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کیا، اور 91 سال تک 91 ایئرس 91 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس پر حملہ کر کے عیسائیوں سے بیت المقدس کو چھڑا کر مسلمانوں کے حوالے کیا۔ تو بیت المقدس کے لیے مسلمانوں کی جنگ یہودیوں سے کبھی بھی نہیں رہی، وہ ہمیشہ عیسائیوں سے رہی ہے۔
یہ تاریخ سمجھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو یہودی لڑ رہا ہے مسلمانوں سے، کبھی مسلمان یہودی سے جنگ نہیں کیا بیت المقدس کی خاطر، وہ فلسطین کی خاطر عیسائی اور مسلمان آپس میں لڑے ہیں، لیکن یہودیوں کو کبھی مسلمان نے اس بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں کی ہے۔ ہاں، یہودی کو جب تیتس رومی نامی بادشاہ نے ہلاک کر کے ملک سے باہر کیا، 1800 سال تک بکھرے رہے، انہی دور میں آتے آتے ماضی قریب میں ہٹلر عیسائی بھی یہودیوں کے چھکے چھڑا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، 60 لاکھ یہودیوں کے کو قتل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ یہودی قوم اگرچہ کہ تھوڑی ہے لیکن یہ اتنی غلیظ، اتنی مکار، اتنی چال باز، اتنی بے حیا قوم ہے، اسے زندہ رکھنا ایسا ہے جیسے کینسر کے پھوڑے کو پالنا، انہیں زندہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے کینسر اور ایڈز کی بیماری کو پالنا۔ اور اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد کہا تھا کہ سنو، میں 10% یہودیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ میں جو ظالم شمار ہو رہا ہوں ان کو قتل کر کے، کل یہ 10% اتنا فتنہ فساد مچائیں گے کہ کل قوم کہے گی کہ ہٹلر نے 10% یہودیوں کو بھی نہ چھوڑتا تو بڑا اچھا تھا، ان 10% کو بھی نہ چھوڑتا تو بڑا اچھا تھا۔ جب یہ یہودی ہٹلر کے مارنے کے بعد جان بچانے کے لیے مختلف ممالک سے مدد مانگتے رہے، کوئی ملک انہیں پناہ دینے تیار نہیں ہوا، صرف فلسطین مسلمانوں کا وہ ایک ملک، وہ انہیں پناہ دینے کے لیے 1943 میں یہ ملک آزاد ہونے سے پہلے جب انہیں فلسطین کے مسلمانوں نے پناہ دی، جگہ دیا، تو وہی فلسطینوں کے احسان کو بھلا کر رہتے رہتے وہی یہودی فلسطینیوں پر حملہ کر کے انہی مسلمانوں پر کی جان اور مال پر قبضہ کرتے ہوئے، مسجدوں پر کو ہلاک کرتے ہوئے، انبیاء کے بنائے ہوئے آثار کو تہس نہس کرتے ہوئے اپنا ملک بنانے کی پلان کرتے رہے، حتیٰ کہ دیکھ لیجئے فلسطین میں 70 سال کے عرصے میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو اسرائیلی یہودیوں نے شہید کیا ہے، جن میں سے 35,000 سے زائد معصوم بچے اور عورتیں تھیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج بھی غزہ کی پٹی پر، فلسطین کے ایریے پر جو میزائل داغے جا رہے ہیں وہ عام پبلک ایریے میں داغے جا رہے ہیں۔ حماس نے حملہ کیا ہے لیکن وہ ملٹری کے ایریے میں حملہ کیا ہے، پبلک کے ایریے میں حملہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بزدل یہودی جیسے چور، ڈکیتی اور ولن کسی بچے کو سہارا بنا کر، کسی عورت کو سہارا بنا کر اپنی جان بچاتا ہے، ایسے یہ نامرد بزدل یہودی معصوم نہتے خالی ہاتھ مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنی جوانمردی دکھانا چاہتے ہیں، اور پھر جنگ کے دوران پبلک جہاں رہتی ہے وہاں پانی بند کر دیا جائے، کرنٹ ختم کر دیا جائے، گیس ختم کر دیا جائے، کھانے پینے کے علاج دوا دارو کے سارے اسباب ختم کر دیے جائیں اور عام پبلک کو بھوکا مارا جائے، تو اسے جنگ نہیں کہتے ہیں، اسے غنڈہ گردی کہتے ہیں، اسے ظلم کہتے ہیں۔ جنگ آر پار کی جنگ لڑنے والے سے کی جاتی ہے، نہتے مسلمانوں سے نہیں کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 2015 کی رپورٹ ہے، 2015 میں 14,813 فلسطینیوں کو ان ظالم یہودیوں نے شہید کیا تھا، 2016 میں 3,573 مسلمان فلسطینیوں کو ان یہودیوں نے شہید کیا، 2017 میں 8,526 فلسطینیوں کو ان یہودیوں نے قتل کیا، شہید کیا، 2018 میں 31,558 فلسطینی مسلمانوں کو ان یہودیوں نے شہید کیا، 2019 میں 15,628 فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا، 2020 میں 2,781 مسلمانوں کو شہید کیا۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کرتے آئے ہیں، ہر سال نماز کی حالت میں، مسجد میں تراویح کی حالت میں حملہ کر کے نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نماز پڑھنے جانے والوں پر اچانک حملہ کر کے شہید کرتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے
جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے وہاں سے لاشیں سجدے کی حالت میں نکالی گئیں، مسجد کا فرش خون سے تر ہو گیا، اس سب کے باوجود کوئی فلسطینی ماں ایسی نہیں ملتی ہے جو یہ کہے کہ آج سے تم مسجد نہیں جانا، آج سے تم بیت المقدس نہیں جانا۔ ان ماؤں کا جذبہ دیکھیے، اپنے بچوں کو سجدے میں مرتا دیکھتی ہیں لیکن اگلی نماز میں پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے، آپ سمجھ لیجئے، ہم کو بھی اللہ نے ایک بابری مسجد دی بچانے کے لیے، انہیں بھی اللہ نے بیت المقدس دیا بچانے کے لیے۔ سالوں سے وہ قوم اپنی جان کا نذرانہ دیتی ہے لیکن بیت المقدس حوالے کرنے تیار نہیں ہے۔ اور ایک قوم یہ ہے جسے ناچنا آتا ہے، جسے گانا آتا ہے، جسے ہجڑا بننا آتا ہے، جسے اپنی شادیوں میں رسومات اور ننگے ناچ، تلوار لے کر نکاح میں ولیمے میں ناچنا آتا ہے، لیکن دشمن سے اپنی مسجد کو اور اپنی عبادت گاہوں کو بچانا نہیں آتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، مسلمان اگر زندہ رہنا ہے کسی بھی ملک میں، وہ بزدلی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے، خاموش جہاد اگر کرنا ہو تو جو پروڈکٹ اسرائیل کا بنایا ہوا ہے اسے استعمال نہ کیا جائے۔ سافٹ ڈرنک پینا چھوڑ دو، کوکو کولا پیتے ہیں، تھمس اپ پیتے ہیں اور پتہ نہیں عجیب عجیب پیتے ہیں، اس میں ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کی لیور کے لیے، آنتوں کے لیے زہر کا کام کرتا ہے، لیکن یہ قوم ایسی ہے، کوئی شراب کا پیوٹ ہے تو کوئی سافٹ ڈرنک کا پیوٹ ہے، دونوں پیوٹ ہیں، دونوں غلیظ یہ پینا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم باتیں تو کریں گے اسرائیل کے خلاف، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ان کی مدد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم خیرات کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جہاں پر 1968 میں جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس وقت یہاں کی عورتیں، ہندوستان کی عورتیں پڑھنا نہیں جانتی، لکھنا نہیں جانتی، اخبار اور نیوز میں جو خبریں آتی تھیں وہ پڑھنے لکھنے والوں سے آ کر پوچھتی، معلوم کرتی، بوڑھی عورتیں پوچھتی تھیں فلسطین کا حال کیا ہے، فلسطین کا حال کیا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، اماں آپ فلسطین کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں، کیا کریں گی فلسطین کے لیے؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹا میں غریب عورت ہوں، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے میں فلسطین کے لیے لڑ سکوں، ہاں میں جب روٹی بناتی ہوں تو تھوڑا سا آٹا روٹی سے کا نکال کر چونٹیوں کو ڈال کر یہ کہتی ہوں کہ اللہ میں تیری اس چونٹیوں کی فوج کو کھلا رہی ہوں، تو فلسطین کی فوجیوں کو کھلا، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہ مدد کرتی ہوں۔ یہ جذبہ یہاں کی مسلمان عورتوں میں تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایشیا کا عظیم ادارہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، شادی ہونے کے بعد دلہن جب پہلی رات 1 کلو سونا پہن کر آئی، حضرت نے افسوس سے کہا، ہم دلہن کے ساتھ رات گزار رہے ہیں اور میری بیگم 1 کلو سونا پہنی ہوئی ہے، ادھر فلسطین کے مسلمان مظلوم بھوکے ہیں۔ تو آدھی رات گزرنے کے بعد وہ پہلی رات کی دلہن حضرت قاسم صاحب نانوتوی کی بیوی اسی رات اپنا 1 کلو کا سونا اتار کر کپڑے میں لپیٹ کر اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے کہ یہ سارا سونا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھیج دیا جائے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کا ہے۔ ہم ایک سافٹ ڈرنک چھوڑ نہیں سکتے، ہم یہودیوں کا پروڈکٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم کیا مدد کریں گے یہودیوں کی؟ آپ یاد رکھ لیجئے، اقصیٰ سے ہمارا تعلق ایمانی تعلق ہے، ایمانی جذبہ ہے۔ ہر روز وہاں کا مسلمان ایک نئی ایمانی تازگی کے ساتھ دنیا کا سورج دیکھتا ہے۔ ہمیں ان کی مدد دعاؤں کے ذریعے سے کرنی چاہیے، ہمیں ان کی مدد اللہ کی نصرت کے ذریعے سے کرنی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں اس بات کو اپنی ذمہ داری بنا لیں، اللہ سے یہ رو رو کر دعا کریں، اے ابابیل کو اتار کر کعبے کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے فرشتوں کو ننگی تلوار دے کر بدر میں بھیجنے والے اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے والے اللہ، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے بچانے والے اللہ، اور مکے کے کافروں سے محمد الرسول اللہ کو بچانے والے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والے اللہ، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، تجھ سے درخواست ہے کہ مظلوم فلسطینوں کو بھی تو ان ظالم اسرائیل یہودیوں کے چنگل سے بچا لے۔ یہ دعا کرنا، اور اس کے لیے ایک گناہ چھوڑ دو، تنہائی کے گناہ چھوڑ دو۔ دعائیں مظلوموں کی قبول ہوتی ہیں، دعائیں ظالموں کی قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں نافرمانوں کی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک گناہ چھوڑ دو اپنی تنہائیوں کا، اور اللہ کے سامنے ایک 2 آنسو بہا دو۔ وہ معصوم، وہ مظلوم بچے
3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جو ملبے کے نیچے دب کر امی پکار رہا ہے، ابو پکار رہا ہے، باپ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو بچا نہیں سکتا، اس بچی کو بچا نہیں سکتا۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے بچی تڑپ رہی ہے، لاشیں نکل رہی ہیں، 1.5 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بچا، باقی پوری فیملی ختم ہو گئی۔ 1.5 مہینے کا بچہ بچا ہے، پوری فیملی ختم ہو گئی۔ اس بچے کا سہارا کون ہوگا؟ وہ فلسطین کے مسلمان جو پیدا ہونے کے بعد جسم پر نیا کپڑا پہننے سے پہلے ان کے لیے کفن خریدا جاتا ہے، وہ فلسطین کے مسلمان فرض نماز سیکھنے سے پہلے جنازے کی نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، وہ فلسطین کے مسلمان اپنوں کو جام شہادت نوش کرتا دیکھ کر بھی کبھی وہ بزدلی کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ان سے سبق سیکھنا چاہیے، یہودی مکاریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ یہ کعبہ بیت المقدس ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت کرنا خود مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ 58 مسلم کنٹریز ہیں، سعودیہ ہے، کویت ہے، اردن ہے، عراق ہے، یہ جتنے 58 ممالک ہیں، اگر اس وقت متحد نہیں ہوئے تو پھر ان ممالک کو یاد رکھ لینا چاہیے، وہ دن بھی آئے گا تم بھی کٹو گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تم زندہ ہوتے ہوئے مردہ کہلاؤ گے۔ پورا کفر، پورا باطل ایک ہو چکا ہے، جرمنی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے مریضوں کی دوا دارو کرنے کے لیے تیار ہے، اور مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ نامرد بنے بیٹھے ہیں، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو نہتے کٹتا ہوا دیکھ کر بھی میدان میں آنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان یہ وعدہ اپنے دل میں لیے جینا چاہیے، تو پکارے گا اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، ریت پر اپنے لہو سے لکھنی ہے غزل، ریت پر اپنے لہو سے لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں اب لوح و قلم آئیں گے۔ اور یہ بھی سنیں، اور آ ہی جائے گا کوئی ابراہیم صفت، اور آ ہی جائے گا کوئی مرد ابراہیم صفت، اور آ ہی جائے گا کوئی مرد ابراہیم صفت، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم یعنی یہودی بت اور یہودی نافرمان مکار جب بھی آئیں گے تو کوئی نہ کوئی مرد مجاہد اردوگان کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، کسی اور مرد مجاہد کی شکل میں کیوں نہ آئے گا، لیکن یاد رکھ لیجئے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ظالم بھی ایک صف میں ہوں گے، مظلوم بھی ایک صف میں ہوں گے، اسلام ایک صف میں ہوگا، طاغوت دوسری صف میں ہوگا۔ یہ جتنے زندہ دل مسلمان یہ حالات دیکھ رہے ہیں، اگر اس وقت اپنے حصے کا اسلام، اپنے حصے کی انسانیت نہیں دکھایا تو پھر آنے والی نسل ہم پر درود نہیں ہم پر لعنت بھیجے گی۔ آنے والی نسل وہ معصوم مظلوم فلسطینی بچے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ ہمیں جن دنوں میں دودھ پینا چاہیے تھا ان دنوں میں ہمارے سروں سے خون بہ رہا تھا، جن دنوں میں ہمیں ماؤں کی لوریاں سننا چاہیے تھا ان دنوں میں ہمیں بندوق کی گولیاں سنائی دے رہی تھی، جن دنوں میں ہمیں نماز میں سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا چاہیے تھا، نعرے تکبیر سے کٹے ہوئے سر سجدے سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا بیت المقدس کی حفاظت کرنا صرف انہی مسلمانوں کی ذمہ داری تھی؟ تم سب مسلمان نہیں ہو، تم اوپر سے مسلمان اندر سے کافر اور منافق بن چکے ہو، تمہارا ایمان مر گیا، ضمیر مر گیا، انسانیت مر گئی، تم اپنے نبی کو بھلا چکے، عمر کی شجاعت کو بھلا چکے، صلاح الدین ایوبی کی شجاعت کو بھلا چکے۔ کہاں مر گئے تم؟ اپنی ماں کا دودھ پیے ہو یا کسی گدھے اور بکری کا دودھ پی کر تم اپنے جسم کے اندر یہ حرام کا خون پال رہے ہو؟ یہ
जवाब दही हर मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। याद रख लो, मरना बहर सूरत है, चाहे इज्जत की मौत मरो, चाहे जिल्लत की मौत मरो। वो फ़लस्तीनी मुसलमान मुबारकबादी के काबिल हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं, वो सलाम किए जाने के काबिल हैं। हर आए दिन अपनों की लाशें देखकर, मलबों के नीचे दबे वो लाशें देखकर भी कभी उनकी ज़बान से इर्तिदाद नहीं, कभी कुफ्र नहीं। हमारी यहाँ की बच्चियों को देख लो, एक बॉयफ्रेंड की खातिर, मेकअप बॉक्स की खातिर, कॉलेज फीस की खातिर, अपने 2 जोड़े कपड़े और बाइक की खातिर ईमान का सौदा कर देती हैं, गैरों का बिस्तर गर्म करती हैं, हराम बच्चे जन्म देती हैं। उनकी माओं को देखो, उनकी बहनों को देखो, वो आज तक कभी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा इर्तिदाद का, कुफ्र का कोई कलीमा अपने गले लगाया हो। ये समझने की बात है, जवामर्दी का वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।